السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ آج ہم انشاءاللہ کے اس کتاب کا 14واں حصہ بیان کریں گے کہ جس میں سب سے پہلے بیان ہوگا شدید غیظ و غضب کا علاج۔ انسان کو اپنی قوت غضب کا علاج اس وقت کرنا چاہیے جب اس کا نفس پرسکون ہو، غصے کی آتش سوزا شعلہ ور نہ ہو اور اس کے شعلوں سے اس کی آنکھوں اور اس کے کان مسدود اور عقل کی روشنی ماند نہ پڑ چکی ہو، کیونکہ جب غصہ عروج پر ہو تو اس کا علاج ممکن نہیں۔ البتہ غصے کے عروج کے وقت بھی اس کے شعلہ سوزاں کو بجھانے کے لیے کچھ وقتی تدبیریں موجود ہیں۔ اگر انسان مکمل طور پر دیوانہ اور بے شعور نہ ہو چکا ہو تو اس کا معالجہ کرنا چاہیے تاکہ غصہ مزید نہ بھڑکے۔ اس دوران علاج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ توجہ ہٹانے کے اسباب فراہم کرے اور اپنی حالت پر توجہ کرے تاکہ غصے کے ابتدا میں اپنی حالت بدل دے اور مکمل طور پر بے لگام ہونے سے پہلے اپنا چارہ خود کرے۔ اگر ممکن ہو تو اس جگہ سے نکل جائے کہ جہاں غصے کے اسباب پروان چڑھیں، اپنے آپ کو دیگر کاموں میں مشغول کرے۔ اگر وہ اس جگہ سے نہیں نکل سکتا تو وہیں اپنی حالت میں تبدیلی لائے، مثلا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور اپنے ذہن کو ان کاموں میں مشغول کرے کہ جو اسباب غضب سے مختلف ہوں۔ کافی کی روایت میں غصے کے علاج کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ کہ جو شیطانی انگارہ ہے اس کا خوف لاحق ہو تو وہ زمین سے چپک جائے، یعنی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، کیونکہ اس طرح شیطان کی پلیدی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی کسی جماعت سے غضبناک ہو جائے تو اگر وہ کھڑا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اس میں شیطان کی پلیدی اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے غضبناک ہو تو بڑھ کر ان کو مس کرے، کیونکہ جب رشتہ داروں کو مس کیا جائے تو اسے سکون آتا ہے۔ اہل سنت کی روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو آ کر کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے اور اگر بیٹھے ہوتے تو پشت کے بل لیٹ جاتے تو یوں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ لیکن اگر انسان کا غصہ بے لگام اور شعلہ ور ہو جائے تو اب دوسروں کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اس کا علاج بہت مشکل ہے، وعظ و نصیحت سے بھی کام نہیں بنتا، تو یہاں مجبوراً ڈرا دھمکا کر یا ان لوگوں کو حاضر کر کے کہ جن سے یہ دبتا ہے علاج کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے کہ جو اس کی نظر میں جاہ و حشمت کے مالک ہیں اس کا غصہ ظاہری طور پر شعلہ ور نہیں ہوگا، البتہ اندر ہی اندر جمع ہوگا اور سلگتا رہے گا۔ اکثر یہ باطنی غم و غصہ انسان کو مہلک بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے اس حالت میں غضبناک انسان کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا اور عملی تدبیروں سے اس کی حالت بدلنا زیادہ مفید ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ صفاحت اور شدید غصے کا علاج اور اس کے اسباب کے معالجے کے ذریعے۔ اس کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن ہم یہاں ان میں سے ایک اہم سبب کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ جو دیگر اسباب کی بنیاد اور جڑ ہے۔ انسان کی قوت غضبیہ کو بھڑکانے والے بنیادی اسباب میں سے ایک اس کی پسندیدہ چیز کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ جس طرح کتے ایک مردار کے گرد جمع ہوتے ہیں اور کوئی مزاحمت پیش آتی ہے تو ان کا جذبہ غضب جوش مارنے لگتا ہے اور باہمی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ دنیا مردار ہے اور اسے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے کیونکہ دنیا پرستوں کی جنگ اور کھینچا تانی اس گندے مردار کی خاطر ہے۔ بنابراین تمام بیماریوں کی جڑ اور خرابیوں کا سرچشمہ حب دنیا کو قرار دینا چاہیے کہ جو تمام غلطیوں کا منبع ہے۔ حب دنیا اگر دل میں جاگزیں ہو جائے تو جو ہی کسی دنیاوی مفاد کے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے، غیظ و غضب کا جذبہ جوش مارنے لگتا ہے کہ جو انسان کو بے لگام بنا دیتا ہے اور اسے عقل و شریعت کی راہ سے خارج کر دیتا ہے۔ پس اس قوت کا بنیادی علاج کرنے کے لیے اس کو جڑ کو اکھاڑنا ضروری ہے کہ جو حب دنیا سے عبارت ہے۔ اگر انسان دنیا کی محبت سے نفس کو پاک کرے تو دنیاوی مفادات سے سہل انگاری اور لاپرواہی برتنے لگے گا،
پھر وہ جاہ و منصب اور مال و دولت وغیرہ کے فقدان کے باعث بے سکون نہیں ہوگا۔ یوں انسان کے اندر حقیقی حلم، بردباری اور اطمینان قلب کی خصلت پیدا ہوگی اور نفس کے قرار و سکون میں روز بروز اضافہ ہوگا۔ اس فاسد عنصر کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان جس قدر ریاضت کرے مناسب اور بجا ہے۔ اسے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے گزشتہ لوگوں کے حالات میں غور اور قرآنی حکایتوں میں تفکر بہترین راہ علاج ہے۔ سلطنت، عظمت، جاہ و جلال، مال و منال کے حامل افراد کہ جو چند دن ان چیزوں سے استفادہ کر کے چلے گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی حسرت ان کے برے نتائج کے ساتھ قبروں میں دفن ہو گئے، ان کے حالات سے عبرت حاصل کرنا بیدار لوگوں کے لیے ایک بہترین درس ہے۔ عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی موت اور دنیاوی احتیاجات کا موازنہ اخروی زندگی کی مدت اور وہاں کی احتیاجات سے کرے، پھر موازنہ کرے کہ وہ اس دنیا کی ضروریات اور احتیاجات کے حصول کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اخروی احتیاجات کے حصول پر کتنی توجہ دیتا ہے، پھر یہ دیکھے کہ دنیا کی 100 سالہ فرضی زندگی کے لیے کس قدر وسائل جمع کرے اور آخرت کی ابدی زندگی کی جس کی کوئی انتہا نہیں اس کے لیے کتنا جمع کرے، پھر یہ بھی غور کرے کہ آخرت میں اسے کن حسرتوں اور کس کس ندامت سے روبرو ہونا پڑے گا۔ سورہ والعصر کے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ انسان کو اس قدر عظیم خطرہ اور خسارہ درپیش ہے کہ اگر اسے اس کا حقیقی علم ہو جائے تو اس کا اطمینان اور سکون چھن جائے گا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان ایک طرف سے اپنی کامیابی اور فلاح کے تمام اسباب کو ضائع کرے اور اس سے بھی بدتر یہ کہ فلاح کے اسباب کو ناکامی، تباہی اور بدبختی کے حصول کی خاطر خرچ کرے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے لیے جہنم اور آگ کا ٹھکانہ تیار کرے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ آدمی اس دنیا کی چند سالہ زندگی کی خاطر اپنا سارا وقت ضائع کرے جبکہ اسے چاہیے کہ وہ ان اوقات کو ابدی زندگی کی خاطر صرف کرے، نیز وہ اس جگہ سے محبت کرے جسے وہ چند دنوں بعد خیر بات کہہ کر چلا جائے گا اور حسرت و ندامت کے علاوہ اس کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اگر انسان اولیاء علیہم السلام کے جو بشریت کے عملی معلم ہیں ان کے حالات پر ذرا غور کرے تو وہ اپنے خسارے کو جان لے گا۔ خدایا ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں فضول چیزوں میں صرف کی، تو خود ہمیں اس خواب گراں سے بیدار فرما، ہمیں راہ راست کو دیکھنے کی توفیق دے، اس پرفریب دنیا سے ہمارے دلوں کا رشتہ توڑ دے، ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ جو تیرے علاوہ دوسری چیزوں کو نہ دیکھیں، اپنے حسن اور جمال سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ حلم کے حصول کا طریقہ۔ جان لو کہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے وہ اپنی ہر عادت اور خصلت کو کسی دوسری عادت یا خصلت میں تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا تغیر اور تبدل کی دنیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صفت فطری اور جبلی ہے، ناقابل تغیر ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی علمی اساس نہیں۔ یہ حقیقت فلسفی دلائل اور براہین سے ثابت شدہ ہونے کے علاوہ ایک محسوس اور تجربے سے ثابت شدہ حقیقت بھی ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے تمام بری صفات اور عادات اور اخلاق فاسدہ سے منع کیا اور ان کے علاج کا حکم دیا۔ اس طرح تمام اچھی عادات، صفات اور اخلاق حسنہ اپنانے کا حکم دیا گیا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی کے خاتمے سے پہلے اس کی قدر و قیمت پہچانے اور اچھی عادات کو اپنانے کی کوشش کرے۔ ہر طرح کی ریاضت کے ذریعے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرنے کے بعد اچھی عادتوں سے آراستہ کرنے کے لیے جانفشانی کرے اور اس معاملے میں سستی سے کام نہ لے، اور اسے صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اخلاق فاسدہ اور بری عادات اور صفات سے عاری ہے، کیونکہ خرابیوں کا خاتمہ کرنا نفس کی اصلاح اور اسے کمال تک پہنچانے کی تمہید ہے۔ جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ روحانی کمالات کا حصول ہے کہ جو انسان کی کامیابی اور خوشبختی کی بنیاد ہے اور توحید کے درجہ کمال تک رسائی کی تمہید۔ اس طرح تقویٰ بھی بذات خود مطلوب نہیں، نفس کو عادات خبیثہ سے پاک کرنا تقوی کی مانند ہے۔ اگر ہم تقوی کے عملی مرحلے کو مد نظر رکھیں، جس طرح تقوی آلودگیوں سے نجات حاصل کرنے اور حصول پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور یہ پاکیزگی عمل کی تکمیل کا وسیلہ ہے، اسی طرح صفات خبیثہ سے نجات کے جو
تقوی کا ایک درجہ ہے بشرطے کہ ہم اس کے عام معنی کو ملحوظ رکھیں۔ روحانی کمالات کی تمہید ہے کہ جو صفات حسنہ سے عبارت ہے۔ اس طرح تقوی کا کامل مرتبہ حصول توحید اور اللہ کی طرف توجہ کی تمہید ہے۔ یہی تخلیق انسانی کا اصلی ہدف ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اس نقطے کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ ہم اس سے قبل یہ ذکر کر چکے ہیں کہ تمام برحق ادیان کی بنیاد دو فطرتوں پر استوار ہے۔ ان میں سے ایک ذاتی اور اصلی فطرت ہے اور وہ ہے کمال مطلق سے عشق کا جذبہ۔ یہ فطری جذبہ خدا جوئی اور خدا خواہی کی بنیاد ہے، اور دوسری فطرت فرعی طفیلی اور ثانوی ہے، یعنی پہلی فطرت کا لازمہ ہے کہ وہ نقص اور عیب اور فقدان سے نفرت کا جذبہ۔ یہ فطری جذبہ تقوی اور پاکیزگی کے حصول کی بنیاد ہے۔ اگر ہم تقوی سے اس کا عام مفہوم مراد لیں، تمام ادیان کی احکام، خواہ وہ قلبی احکام ہوں یا جسمانی، ان دو خداداد اصولوں کی بنیاد پر استوار ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ ہے حصول حلم کا طریقہ۔ یاد رہے کہ بدن اور روح کے درمیان مضبوط ربط کے باعث تمام ظاہری آثار روح میں اور تمام روحانی آثار بدن میں سرایت کر جاتے ہیں، کیونکہ فلسفے میں ثابت ہو چکا ہے کہ نفس غیب اور شہود دونوں مراحل کا حامل ہے۔ وہ پستی کے باوجود بلند ہے، بلندی کے باوجود پست، اور اس کی تمام قوتوں میں وحدت ہے۔ بس اگر کوئی اپنی حرکات اور سکنات کا خیال رکھے، آرام و سکون کا مظاہرہ کرے، ظاہری حلیم لوگوں کی روش اپنائے، تو پھر رفتہ رفتہ یہ ظاہری اثرات روح کے اندر سرایت کر جائیں گے اور روح ان سے متاثر ہوگی۔ اس طرح اگر انسان ایک مدت تک غصے کو دبائے رکھے، صبر و حلم کی بناوٹی کوشش کرے، تو حلم کو اپنانے کی یہ بناوٹی کوشش اصلی حلم میں بدل جائے گی۔ پھر یہی بناوٹی اور جبری کوشش اس کی عادت بن جائے گی۔ اگر ایک عرصے تک انسان اس عمل پر مکمل پابندی اور توجہ کے ساتھ کاربند رہے تو مطلوبہ نتائج ضرور حاصل ہوں گے۔ اہل بیت وحی علیہم السلام کی احادیث میں علاج کا یہ طریقہ مذکور ہے کہ چنانچہ الوسائل میں نہج البلاغہ سے منقول ہے کہ مولائے متقیان علیہم السلام نے فرمایا کہ اگر تم حلیم نہیں ہو تو حلیم بننے کی بناوٹی کوشش کرو، کیونکہ بہت کم ہیں وہ لوگ کہ جو کسی قوم کی شباہت اختیار کریں، نقل کریں، مگر یہ کہ امید ہے کہ وہ ان سے ہو جائیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ اگر تم حلیم نہیں ہو تو حلم کی بناوٹی کوشش ہی کرو۔ حلم کی فضیلت قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ عقلی لحاظ سے حلم کی فضیلت تو واضح ہے۔ حلم کے آثار اور فوائد بھی عقل سلیم رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں۔ حلم کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے آپ کو حلیم کے نام سے یاد فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ بتحقیق وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے کہ اللہ خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ حلم ان اوصاف کمالیہ میں سے ہے کہ جن کا تعلق کمال مطلقہ سے ہے اور وجود بلحاظ وجود کا مصداق ہے، کیونکہ فلسفے میں ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے اوصاف وہ ہیں کہ جو کمالات مطلقہ میں سے ہوں، اور جو موجودم بما انہ موجودم یعنی وجود بے لحاظ وجود کے مصداق ہوں۔ تمام اوصاف کمالیہ رحمان کے لشکر ہیں، کیونکہ حق اور رحمان کے لشکر اس کا سایہ، اور کسی چیز کا سایہ اس سے جدائی اور دوری والی مبانیت نہیں رکھتا، البتہ صفت کے لحاظ سے اختلاف رکھتا ہے، جسے تباین اور وصفی کہتے ہیں۔ اس سے مراد کمال اور نقص کے لحاظ سے مختلف ہونا ہے۔ قرآن شریف میں اس باریک عرفانی نقطے اور برہان کے ذریعے ثابت حقیقت کو آیت اور نشانی کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کو کہ جو عالم وجود کے کامل ترین عظیم ترین ہستیوں میں سے ہیں، حلیم کا نام دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں ارشاد ربی ہے، بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو بھی اللہ نے حلم کی صفت کا حامل قرار دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم کو دی گئی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ نے دیگر صفات کو چھوڑ کے اسماعیل کے لیے اس صفت کا انتخاب کیا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس صفت کمالی کو نہایت اہمیت دیتے تھے، یا اللہ سے اہمیت دیتا ہے یا دونوں کے ہاں اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ آیت حلم کی اہمیت کو ثابت کرتی ہے۔ احادیث شریف میں اس عادت حسنہ کی شایان شان تعریف کی گئی ہے۔ کافی شریف میں حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بتحقیق اللہ باحیا انسان کو پسند کرتا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے اس باحیا انسان کو کہ جو حلیم، عفیف اور سخت باعفت ہو۔ الوسائل میں شیخ صدوق سے منقول ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی نصیحت میں کہا، اے علی، کیا میں تم لوگوں کو اس شخص کی خبر نہ دوں کہ جو اخلاق کے لحاظ سے تم لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے شبیہ ہو؟ عرض کی کیوں نہیں اے رسول اللہ؟ فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سب سے بہتر ہو، حلم کے لحاظ سے تم میں سب سے عظیم، اپنے رشتہ داروں کے لیے تم میں سب سے اچھا، اور اپنے بارے میں انصاف سے کام لینے میں تم سے سب سے آگے ہو۔ شیخ صدوق کی الخصال میں امام صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اور وہ اپنے جد گرامی اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلم اور علم کے اجتماع سے بہتر اجتماع کسی دوسری چیز کے درمیان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ چونکہ 20ویں مقصد کی تیسری فصل سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حلم فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے اور یہ عقل اور رحمان کا لشکر ہے، نیز یہ بھی معلوم ہو چکا کہ سفاہت فطرت مخمورہ کی مخالف اور جہل اور ابلیس کا لشکر ہے۔ لہٰذا ہم یہاں ایک الگ فصل کے تحت اس پر بحث سے گریز کریں گے۔ صمت اور اس کی ضد حذر۔ صمت سکوت اور خاموشی سے عبارت ہے، لیکن یہاں صمت سے مراد ہر خاموشی مراد نہیں، کیونکہ سکوت مطلق ہر قسم کی خاموشی عقل کا لشکر نہیں اور نہ ہی گفتگو سے افضل ہے، بلکہ برمحل گفتگو سکوت سے بہتر ہے، کیونکہ گفتگو کے ذریعے علوم حقائق دینیہ کی ترویج اور معارف و آداب شریعت کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام متکلم ہے اور اس کی صفت تکلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں صمت کے مقابلے میں تکلم کو نہیں لایا گیا، بلکہ حذر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ہذیان یعنی فضول اور لا یعنی گفتگو سے عبارت ہے۔ پس جس خاموشی کی شریعت نے تعریف کی ہے اور عقل اس کی تائید کرتی ہے، اور جو عقل کا لشکری ہے، اس سے مراد ہذیان اور فضول گفتگو سے اجتناب والی خاموشی ہے۔ یہ سکوت اور زبان کو لغو اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنا انسانی کمالات اور خوبیوں میں سے ایک ہے، بلکہ زبان پر کنٹرول اور اسی سرکش سانپ کو رام کرنے کی صلاحیت ایک عظیم ترین ہنر ہے جس میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ قوت حاصل ہو جائے، بہت سے خطرات اور آفات سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ زبان بہت ساری آفات اور خطرات کی حامل ہے۔ بعض لوگوں نے زبان کی تقریباً 20 آفتوں کا ذکر کیا ہے، جو 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کلام کا تعلق کمالات وجود سے ہے اور گفتگو بہت سی خوبیوں کی حامل ہے۔ اس کے بغیر علم کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی شایان شان تعریف کی ہے اور سورہ رحمان میں فرمایا ہے کہ خداوند رحمان نے انسان کو خلق کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اس آیت میں اللہ نے ان سب کے باوجود زبان کے نقصانات کا خطرہ ہر دم موجود رہتا ہے اور زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، اس لیے خاموشی کو گفتگو پر ترجیح حاصل ہے۔ ارباب ریاضت اپنے لیے سکوت کو ضروری قرار دیتے ہیں، اسی طرح وہ خلوت اور گوشہ گیری کو بھی اسی لیے اہمیت دیتے تھے کہ اگرچہ کہ اہل معرفت دانشوروں اور ارباب سیر و سلوک اور ریاضت کے ساتھ رہنے میں بہت سے فوائد پوشیدہ ہیں، گوشہ نشینی بہت سے علوم اور معارف سے محرومی کا باعث ہے۔ خدمت خلق بھی غالباً لوگوں کے ساتھ رہن سہن کی صورت میں ہی ممکن ہوتی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے ساتھ میل جول کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں تو انسان عام طور پر اپنے آپ کو ان سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، اس لیے بڑے بڑے اہل ریاضت گوشہ نشینی کو لوگوں کے ساتھ میل جول پہ ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے امر میں جب انسان تعلیم و تربیت حاصل کر رہا ہو تو اسے علماء اور دانشوروں سے
میل جول رکھنا چاہیے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ میل جول کے آداب کی رعایت کی جائے اور جن کے ساتھ میل جول رکھا جائے ان کے احوال اور اخلاق کا مطالعہ کیا جائے۔ سیر و سلوک کی ابتدا اور درمیان میں اور آخری مراحل کی ابتدا میں بھی ریاضت کے ماہرین اور مشائخ سے استفادہ کرنا چاہیے، جس کے لیے میل جول ضروری ہے۔ پھر جب آخری مراحل کو طے کر رہا ہو تو کچھ مدت تک اپنی حالت میں مگن رہے، نیز خدا اور ذکر خدا میں مشغول رہے۔ ان ایام میں اگر اللہ کے ساتھ خلوت، لوگوں کے ساتھ میل جول، باہم سازگار، قابل جمع نہ ہو تو گوشہ نشینی اختیار کرے، یہاں تک کہ ملکوت اعلیٰ سے اس پر مناسب کمال کا افاضہ ہو۔ پھر جب وہ اپنے اندر اطمینان قلب، ثبات اور استقامت کا مشاہدہ کرے، نیز نفسانی خطرات اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے اور اطمینان حاصل ہو، تو اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی اور بندگان خدا کی تعلیم و تربیت اور خدمت کی خاطر لوگوں سے میل جول شروع کرے۔ اس بات کی کوشش کرے کہ بندگان خدا کی مدد میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے۔ اسی طرح سکوت، خاموشی، گفتگو، ارشاد و ہدایت کے حوالے سے یہ ایک عام اصول ہے کہ طالب علمی کے دور میں انسان درس بحث اور حصول علم سے سروکار رکھے، اس دوران صرف فضول گفتگو اور باتوں سے پرہیز کرے، پھر جب کامل ہو جائے تو پھر تفکر اور تدبر میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر اور اپنے امور کے علاوہ دیگر چیزوں کے ذکر سے اپنی زبان بند رکھے، یہاں تک کہ اس کے دل پر ملکوتی اضافات کی بارش ہو۔ پھر جب اس کا وجود ربانی ہو جائے اور وہ اپنی گفتگو اور زبان سے مطمئن ہو جائے تو اپنی زبان کھولے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دستگیری کا سلسلہ شروع کرے اور ان کی خدمت کے سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے تربیت کرنے والے بندوں میں شامل کرے اور معلم اور مرشد ہونے کا شرف عطا کرے، اور اگر اس دوران کوئی نقص رہ گیا ہو تو اس کی خدمت کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کر دے۔ فضول گفتگو کے نقصانات۔ کئی بار ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کی روح اور ملکوتی باطن کا اس کے ظاہر اور مادی جسمانی قوتوں کے ساتھ اس قدر مضبوط ربط ہے کہ اس کے ظاہر اور باطن میں سے ہر ایک کے اثرات دوسرے پر مرتب ہوتے ہیں، نیز ہر ایک کے کمالات اور نقائص، درست اور نادرستی دوسرے تک سرایت کر جاتی ہے۔ چنانچہ ایک کامل اور سالم روح اپنی سلامتی اور کمال کو جسمانی قوتوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال اس کوزے کی طرح ہے کہ جو اپنے صاف اور شیریں پانی کو اپنے مساموں کے ذریعے باہر منتقل کرتا ہے۔ اس کے یہ مسام اس کے ظاہر اور باطن کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 84 کہ کہہ دو ہر کوئی اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس طرح ایک بیمار اور معیوب روح کہ جس کے چہرے سے پریشانی حویدہ ہو اور جو شیطانی تصرفات کے باعث اپنی خوشبختی اور فطری کمال سے محروم ہو چکی ہو، نیز مختلف قسم کے پردوں میں محجوب ہو چکی ہو، ان مساموں کے ذریعے کہ جو عالم ملکوت اور عالم ملک کے درمیان رابطے کا کام دیتے ہیں، اپنا رنگ یعنی کہ جو شیطانی رنگ ہے اور صبغت اللہ یعنی خدائی رنگ کے مقابلے میں ہے، باہر کی طرف ظاہر کرے گی۔ یہ بیمار روح ظاہری اور مادی قوتوں کو اپنی شکل میں ڈھال لیتی ہے اور اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، اس کوزے کی طرح کہ جو اپنے اندر موجود تلخ اور نمکین پانی کو اپنے مساموں کے ذریعے جو رابطے کا کام دیتے ہیں باہر خارج کرتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ نفس کی روحانی قوت ماسکہ بہت مضبوط ہو اور وہ اپنے باطنی اسرار کسی پر ظاہر نہ ہونے دے۔ یہ کنٹرول اور پابندی چونکہ جبری اور طبیعت کے برخلاف ہے، اس لیے ایک نہ ایک دن یہ سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق یا تو دنیا میں ہو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نفس اپنی طبی حالت سے خارج ہو، نفس اپنی طبی حالت سے یا تو شدید غصے کے وقت خارج ہوتا ہے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، یا پھر خواہشات کے غلبے کے وقت، یا اگر دنیا میں اتفاقاً یا قوت ماسکہ کی مضبوطی کی بنا پر روحانی صفات کا اظہار نہ ہو تو پھر آخرت کے دن کہ جو حقائق اور اسرار کے تشت ازبام ہونے کا دن ہے، قوت ماسکہ کے جو ایک غیر اختیاری چیز ہے، نفس کی قوت غالب ہوگی، پس جو کچھ باطن میں ہے خواہ ظاہر ہوگا اور اسرار باطنی فاش ہوں گے۔ البتہ یہاں اس ظہور کی کیفیت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح دنیا میں باطن کی سرایت ظاہر کی طرف ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں علیت اور معلولیت کی بنیاد پر ایسا ہوگا، یا عہد التعلق روح کے ارادے کی بنیاد پر۔
سورہ قلم آیت نمبر 42، جس دن پوشیدہ امور ظاہر کیے جائیں گے۔ سورہ طارق آیت نمبر 9، جس دن پوشیدہ اسرار ظاہر کیے جائیں گے۔ یہ سب فاش ہوں گے، خوبیاں اور برائیاں سب آشکار ہوں گی، اور اس دن ملکوتی اشکال اور صورتیں ملکوتیوں کے لیے ظاہر ہوں گی۔ اس دن ملکوتی تناسخ کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا وہ ظاہر کی طرف باطن کی سرایت سے عبارت تھا، علاوہ روح اور ظاہری قوتوں کے درمیان موجود اسی رابطے کی وجہ سے ظاہری اعمال اور احوال روح پر بہت واضح اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اچھے اور برے اعمال کی باعث باطنی صفات حسنہ اور صفات رذیلہ وجود میں آتی ہے۔ اس طرح باطن کی تشکیل عمل میں آتی ہے اور تصنع ملکوتی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ چونکہ برے اور قبیح اعمال کا نفس پر شدید اثر ہوتا ہے، اسی لیے ادیان الہی میں تاکید کے ساتھ ان کو منع کیا گیا ہے۔ مادیت اور طبیعت کے تمام مصادیق سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے برعکس اچھے اعمال اور اذکار کے معاملے میں ایک بار یا پھر چند بار کی بجا آوری پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے تکرار کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ روح کے اوپر ان کے اثرات بہت کم اور آہستہ مرتب ہوتے ہیں۔ نیز چونکہ یہ نفسانی خواہشات اور لذات کے برخلاف ہیں، اسی لیے غالباً بے رغبتی اور کاہلی کے ساتھ بجا لانے چاہیے، اور ان میں حضور قلب اور روحانی ذوق و شوق کا فقدان ہوتا ہے۔ پس ان کے اثرات روح اور باطن پر بہت کم مرتب ہوتے ہیں۔ ملکوت نفس ان سے بہت کم اثر لیتا ہے، اسی لیے روح کے اندر ان کے مؤثر بنانے کے لیے کچھ آداب اور شرائط مقرر کیے گئے ہیں کہ جن میں سے بعض کی تشریح ہم نے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں بھی کی ہے۔ یہاں تک ہم نے جو تشریح بیان کی وہ ہر قسم کے اچھے اور برے اعمال کے بارے میں تھی۔ رہی فضول، قبیح اور ناشائستہ گفتگو کی بات، تو اس کے بارے میں بھی واضح رہے کہ یہ روح کے اوپر بہت برے اثرات چھوڑتی ہے۔ ناشائستہ اور فضول گفتگو نفس کو پاکیزگی، درستی، سلامتی، وقار، اطمینان اور سکون سے محروم کر دیتی ہے، اور اس کے برعکس رذالت، قساوت، غفلت اور انکار کو جنم دیتی ہے۔ نیز یہ ذکر خدا کی اہمیت کی نظروں سے بھی آپ کو گرا دیتی ہے۔ عبارت اور ذکر خدا کی مٹھاس سے روح کو محروم کرتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے، دل کو مردہ کرتی ہے، دل کی لغزشوں اور پشیمانی میں اضافہ کرتی ہے، دوستوں کے درمیان کدورت، لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان فضولیات اور لغویات کا عادی ہو جائے اور اپنی زبان کو درست استعمال نہ کرے تو اس بات کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے، بلکہ وہ انہی فضولیات اور لغویات میں آخری دم تک مبتلا رہے گا۔ اسی لیے خاموشی اور سکوت کی بہت تاکید ہے۔ احادیث میں خاموشی کی فضیلت اور بے فائدہ گفتگو کی مذمت۔ اس موضوع کے بارے میں احادیث شریفہ اس قدر ہیں کہ جن کی ذکر کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں، بس چند پر اکتفا کریں گے۔ الوسائل میں شیخ طوسی کی المجالس کی سند کے ساتھ حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوذر سے اپنی نصیحتوں کے ضمن میں کہا، اے ابوذر، اچھی گفتگو خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموشی بہتر ہے بری گفتگو سے۔ اے ابوذر، فضول گفتگو سے احتذار کرو، تیرے لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے کہ جو تیری حاجت پوری کرے۔ اے ابوذر، آدمی کی دروغ گوئی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات نقل کرے۔ اے ابوذر، زبان سے زیادہ کوئی بھی چیز طولانی قید کی حقدار نہیں۔ اللہ ہر بات کرنے والے کی زبان کے پاس موجود ہے، پس انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے، حکمت آمیز گفتگو سے اجتناب کرتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، جس طرح جاہلانہ گفتگو میں کوئی اچھائی نہیں۔ نیز آپ سے ہی منقول ہے کہ زبان ایک کانٹے والا درندہ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کاٹ دیتا ہے۔ نیز آپ نے کہا کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ذکر خدا کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ ذکر خدا کے علاوہ کثرت کلام سے دل سخت ہوتا ہے۔ بتحقیق لوگوں میں جو شخص سب سے زیادہ اللہ سے دور ہے وہ وہی ہے کہ جس کا دل سخت ہو۔
خاموشی عقل کا لشکر اور فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، جبکہ فضول گفتگو جہل اور ابلیس کا لشکر اور فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ جیسا کہ اس کتاب میں بارہا ذکر ہو چکا کہ انسان کے اندر دو فطری جذبات ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے اور وہ ہے کمال مطلق سے عشق۔ کمال مطلق کا مصداق اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا جذبہ فرعی اور ثانوی ہے اور وہ ہے نقص سے نفرت۔ نقص سے مراد غیر اللہ ہے، اللہ سے اجنبی اور غیر مربوط ہونے کے لحاظ سے ان دونوں امور میں جو چیزیں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ فطرت کا لازمہ اور اس کے آثار ہیں۔ پس چونکہ فضول، لغو اور باطل گفتگو کو چھوڑ کر خاموشی اختیار کرنا غور و فکر، باطل پر توجہ کرنے اور ظلمتوں سے نجات اور پاکیزگی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اسے سرچشمہ کمال سے نزدیک کرتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اس لیے خاموشی فطرت مخمورہ کا لازمہ اور عقل اور رحمان کا لشکر ہے۔ اس کے برخلاف بیجا فضول، نقصان دہ گفتگو انسان کو کمال مطلق سے دور، نیز مادیت اور دنیاوی خواہشات سے نزدیک کرتی ہے، اس لیے فطرت اس سے نفرت کرتی ہے اور یہ منبع کمال سے فطرت کو محجوب کرتی ہے۔ جب نفس اپنے اصلی فطرت سے محجوب ہو جائے، عالم رنگ و بو اور دنیاوی خواہشات سے وابستہ ہو جائے تو اس محجوبیت کی حالت میں فضول، لغو اور باطل امور سے جھوٹی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب نفس کی محجوبیت دور ہو جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی طبیعت کو اس حال میں جو چیز پسند آ گئی تھی وہ فطرت سلیم کے ہاں ناپسندیدہ تھی، نیز اسے جن چیزوں سے رغبت نہیں تھی، مثلاً ذکر، غور و فکر، خاموشی اور خلوت وغیرہ، وہ فطرت کے ہاں استسلام اور اس کی ضد استکبار۔ استسلام سے مراد ہے فرما برداری کا اظہار، نیز حق کی اطاعت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اس کے مقابلے میں استکبار سے مراد ہے نافرمانی سے کام لینا، تکبر سے کام لینا، سرکشی سے کام لینا۔ یاد رہے کہ جب انسان کا دل آفات، عیوب اور نقائص سے پاک ہو تو وہ اپنی فطرت سلیم کی روشنی میں حق کا ادراک کر لیتا ہے، جن کا ادراک کرنے کے بعد اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جب اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے تو وہ ظاہری اور جسمانی اعمال میں اطاعت سے کام لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قلب سلیم سے تسلیم اور تسلیم قلبی سے ظاہری اطاعت حاصل ہوتی ہے اور یہی استسلام ہے۔ لیکن اگر دل معیوب ہو، خود بینی، خود پسندی کی بیماری اس کے اندر ہو تو وہ کبر میں مبتلا ہوگا، اور یہ وہ نفسانی حالت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور برتر خیال کرتا ہے۔ اگر باطنی کیفیت کا اظہار عمل کے ذریعے کرے اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے تو اسے تکبر کہتے ہیں، اور اگر اس باطنی خود بینی اور کبر کے باعث نافرمانی، سرکشی اختیار کرے تو اسے استکبار کہا جاتا ہے۔ پس استکبار سے مراد ہے وہ نافرمانی اور سرکشی کہ جو کبر کے باعث عمل میں آئے، اور اس کی ضد استسلام ہے کہ جس سے مراد تسلیم کے باطنی جذبے کی بنا پر اطاعت کا مظاہرہ کرنا۔ بنابراین ہر اطاعت استسلام نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر نافرمانی استکبار ہوتی ہے۔ استسلام عقل کا لشکر جبکہ استکبار جہل کا لشکر ہے۔ سابقہ فصل سے یہ پتہ چلا کہ استسلام فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے اور اس کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے، نیز استکبار فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے اور اس کا تعلق جہل کے لشکروں سے ہے، کیونکہ جب انسان اپنی اصلی فطرت کہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت اور خلقت کی خمیر سے مخلوق فطرت سلیم ہے اس پر باقی ہو اور وہ نفسانی آفات اور عیوب اور روح کی محجوبیت و آلودگی سے محفوظ ہو تو وہ اسی فطرت سلیم کے ذریعے حق کو پا لیتا ہے اور حق سے محبت کرتا ہے۔ پس وہ فطری طور پر اس کے آگے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ پس جب وہ سر تسلیم خم ہوتا ہے تو استسلام وجود میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین سہل گیر اور نرم خو ہوتے ہیں، وہ تابعدار اونٹ کی طرح جب باندھے جاتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں اور جب سخت چٹان پر بٹھائے جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ سہل گیر، نرم خو ہونا، نیز حق کے ساتھ مطیع اور فرمانبردار ہونا مومنین کی صفات میں ہے، بلکہ بسا اوقات اگر اس کی پسند کے برخلاف کوئی چیز اس پر ٹھونسی جائے تو وہ اطاعت کرتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ جب مومن کو فریب دیا جاتا ہے تو وہ یوں ظاہر
کرتا ہے کہ دھوکہ کھا گیا ہے، یعنی اگر اسے دھوکہ دیا جائے تو اسے بھی قبول کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب انسان کی فطرت سلیم حق کو قبول کرتی ہے تو استسلام حاصل ہوتا ہے، لیکن جب فطرت محجوبہ ہو اور اس میں خود بینی، خود پسندی اور تکبر آ جائے، مادی عوامل اس پر اثر انداز ہوں، حق اور حقیقت سے گریزاں ہوتی ہے، اس میں قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً انسان استکبار کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حق کی نافرمانی کرتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ استسلام کا تعلق عقل اور رحمان کے لشکروں میں سے ہے، جبکہ استکبار جہل اور شیطان کا لشکر ہے۔ تسلیم اور اس کی ضد شک کا بیان۔ گزشتہ مقصد میں معلوم ہو چکا ہے کہ تسلیم سے مراد حق کے مقابلے میں باطنی اور قلبی طور پر سرتسلیم خم ہونا اور حق کا قبول کرنا، اور اس کے لیے نفس کا عیوب اور نقائص سے خالی ہونا اور صفات رذیلہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نیز جب دل سالم ہو تو وہ حق کے آگے سرتسلیم خم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شک کا مقام آتا ہے کہ جو حق کے آگے سر نہ جھکائے اور حق کو قبول نہ کرنے سے عبارت ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا اور اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا نفس کی محجوبیت، باطنی عیوب اور قلب کی بیماری کا شاخسانہ ہے۔ ایک محقق فرماتے ہیں کہ یہاں تسلیم کے مقابلے میں انکار کا ذکر کرنے کے بجائے شک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام امور میں قطعی فیصلہ دیتی ہے، جبکہ نفوس وہمی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ تمام امور میں قطعی حکم دے، بلکہ ان کا خاصہ صرف شک کرنا ہے۔ چونکہ تسلیم تمام امور میں تصدیق سے عبارت ہے، اس لیے تسلیم کے مقابلے میں شک کو لانا چاہیے۔ یہ کلام اشکال سے خالی نہیں، کیونکہ وہمانی نفوس ہر جگہ شک نہیں کرتے بلکہ کبھی یقین کرتے ہیں اور کبھی انکار تکذیب کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ حق کے آگے سر نہ جھکانا چونکہ غالباً شک کے ہمراہ ہوتا ہے، اس لیے شک تسلیم کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ شک سے مراد یقین کی ضد ہو، جیسا کہ ماہرین لغت نے اس کی تصریح کی ہے۔ تسلیم مومنین کی ایک پسندیدہ صفت ہے، جس کے ذریعے وہ معنوی مقامات معارف الہیہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اولیاء اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، ان کے سامنے چوں چرا نہ کرے، ان کے پیچھے پیچھے ملکوت کی سیر کرے، وہ جلد ہی اپنا مقصود پا لیتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل عرفان کہتے ہیں کہ فلسفیوں کے مقابلے میں مومنین اپنے مقصود کے نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین انبیاء کے پیچھے پیچھے ہیں، جبکہ فلاسفہ اپنی عقل اور فکر کی روشنی میں حرکت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ جو شخص اللہ کی رہنمائی کے سامنے سر تسلیم خم کرے، وہ سیدھے راستے سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور کوئی بھی خطرہ درپیش نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں جو شخص اپنے پیروں پر چلتا ہے، وہ بسا اوقات ہلاکت کی نظر بھی ہو جاتا ہے اور اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی طبیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ ماہر اور کامل طبیب ملنے کے بعد اگر انسان اس کے نسخے میں چوں چرا سے کام لے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنا علاج اپنی دانش کے مطابق خود کرے تو بسا اوقات انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی ملکوتی سفر میں بھی ہادی اور رہنما تلاش کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ پھر جب رہنما مل جائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے، سیر و سلوک میں اس کی پیروی کرے، اپنا ہر قدم اس کے نقش قدم پر رکھتا جائے، چونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی برحق جانتے ہیں، آپ کو تمام علوم کا حامل سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے ملکوتی سفر میں ہمیں آپ کی بے چوں چرا پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم احکام کی حکمت کو اپنے ناقص عقل کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیں تو ہم راہ مستقیم سے ہٹ جائیں گے، ابدی ہلاکت کی نظر ہو جائیں گے، اس مریض کی طرح کہ جو ڈاکٹر کے نسخے کا راز معلوم کرنا چاہے اور اس کے بعد دوا استعمال کرنا چاہے، ایسا مریض سلامتی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ نسخے کا راز معلوم ہونے تک علاج کا وقت گزر چکا ہوگا، یوں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم لوگ مریض ہیں، راہ حق کی تلاش میں سرگرداں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملکوتی سفر اور قلبی امراض کے نسخے راہ ہدایت کی نشاندہی کرنے والوں ارواح و نفوس کے طبیبوں سے حاصل کریں۔ اپنی ناقص آراء، کمزور نظریات کو ایک طرف رکھ کر ان نسخوں پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے مقصود کو حاصل کریں کہ جو
اسرار توحید تک رسائی سے عبارت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مقدس بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا ہی روحانی امراض کا ایک علاج ہے۔ یہ خود نفس کو غیر معمولی جلا بخشتا ہے، باطنی قوتوں میں روز افزوں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، نہیں تیرے رب کی قسم اے رسول، یہ لوگ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کے باعث اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور آپ کو ایسا مان لیں جیسا ماننے کا حق ہے۔ کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایمان کے 4 ارکان ہیں: اللہ پر توکل کرنا، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندی اور اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا۔ جو شخص ان 4 ارکان کا حامل نہ ہو وہ صاحبان ایمان نہیں، اور اللہ پر ایمان کی حقیقت سے اس نے استفادہ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ انانیت، خودسری، خودبینی فطرت اللہ کے برخلاف ہے، کیونکہ فطرت مخمورہ کی بنیاد خدا بینی، خدا جوئی اور خدا پسندی پر استوار ہے۔ جب فطرت اپنی اصلی حالت پر باقی ہو اور عالم رنگ و بو کے حجابوں سے محجوب نہ ہو چکی ہو، اس وقت تک وہ خودسری اور خودبینی کا مظاہرہ نہیں کرتی، نیز وہ نفسانی اثرات ظاہر نہیں کرتی، بلکہ فطرت کی سلامتی کے باعث حق کے آگے سر تسلیم خم کرے گی۔ اس کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے کہ جس کا چمکدار حصہ حق کی طرف ہو کر عالم غیب سے جو کچھ اس پر واقع ہوا ہے بلا کم و بیشی اس میں منعکس ہو، اور وہ غیبی جلووں اور اثرات کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم ہو کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فنا کر دے۔ اگر یہ قلبی کیفیت اپنے کمال کو پہنچ جائے اور باطن میں گھر کر لے تو محو مطلق اور کامل مدہوشی کی حالت حاصل ہو سکتی ہے۔ کبھی اللہ اپنی خصوصی عنایت کے ذریعے ایک ہی جلوے اور ایک ہی چنگاری کے ذریعے اسے کامل بے ہوشی کی منزل تک پہنچاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوا کہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ بس اگر اس کے اندر کچھ نقائص موجود بھی ہوں تو اللہ کی خصوصی عنایت سے حاصل شدہ اس جلوہ رحمانی کے باعث وہ نقائص رفع ہو جائیں گے۔ تسلیم کا یہ مقام توکل اور قضائے خداوندی پر رضامندی سے بالا تر مقام ہے کہ جو واضح ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت وحی اور عصمت کی ایک حدیث کے ذریعے ان اوراق کو منور کریں۔ کلینی کافی میں اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ کے اس قول کے حوالے سے کہ جو سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں ہے کہ سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو، اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سفیان بن مہینہ کہتا ہے کہ میں نے امام سے جب اس آیت کے بارے میں فرمایا تو امام کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہ ہو۔ فرمایا جس دل میں شرک یا شک ہو وہ ساقط ہے، اللہ چاہتا ہے کہ زہد کے ذریعے دلوں کو آخرت کے لیے فارغ کرے، یعنی قلب سلیم وہ دل کہ جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، شک اور شرک سے خالی ہو۔ دنیا سے اجتناب کا فلسفہ یہ ہے کہ دل دنیا سے خالی ہو اور آخرت کے لیے آمادہ ہو، بلکہ تمام ادیان، مذاہب، شرائع، احکام، اخلاقیات، معاملات، ان سب کا مقصد اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام امور کا مقصد اصلی ہے۔ حقیقت کاملہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ان تمام امور کا ضامن ہے۔ شرک اور شک کے تمام اقسام کا بنیادی سبب یہی ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنی ولی مطلق یعنی اللہ کے حوالے نہیں کرتا۔ اگر روح مطیع ہو تو پورا وجود مطیع ہو جائے گا، پس ظاہری اعضاء اور جسمانی قوتیں بھی مطیع ہو جائیں گی۔ ان کی اطاعت اور تسلیم یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کوئی حرکت کریں، نہ کوئی سکون اختیار کریں، بلکہ ان کا قبض ارادہ خداوندی کے تابع ہو، اور نوافل کے ذریعے حاصل ہونے والے تقرب کا نمونہ روح کے اندر جلوہ گر ہو، جو کہ یہ ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ تسلیم مطلق کے مقابلے میں تزلزل اور شک و تردد کی کیفیت ہے جس کے کئی مراتب ہیں،
اور ان میں سے بعض کو شک جلی، بعض کو شک خفی اور بعض کو شک اخفی کہا جاتا ہے۔ شک جلی ظاہری اور جلی عقائد میں تزلزل سے عبارت ہے۔ شک خفی سے مراد معارف، اسرار توحید، اسرار تجرید اور اسرار تفرید میں تزلزل ہے، اور شک انتا سے مراد مذکورہ مقامات اور مراتب میں ثبات و اقرار کا فقدان اور تغیر و تزلزل ہے۔ اس کے بعد ہے صبر اور اس کی ضد جزا کے بارے میں۔ اس کو انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اس کتاب میں کچھ سخت الفاظ اور معنی بھی موجود ہیں کہ جس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے محلے کے یا پھر کسی اہل عارف کی زبان سے اس کو ضرور سنیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔